کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل شمائل ترمذی یعنی الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور علیہ السلام کے مبارک انداز، زندگی گزارنے کے بہت سارے طور طریقے، اس پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی۔ پچھلا جو ہمارا درس ہوا، سبق ہوا، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے سن رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت کس طرح اور کس قدر کیا کرتے تھے۔ تو بنیادی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور تھا، یعنی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، تو اس میں بکثرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے، اور بعض اوقات پوری پوری رات قیام فرماتے، یہاں تک کہ ابتدا میں آپ علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیثیں لے کر آئے، اس میں کئی حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ورم تشریف لے آیا ہے، یعنی سوجن آ گئی آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ طٰہٰ نازل فرمائی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں، تو آپ کو تخفیف کا حکم خود آپ کے رب عز و جل نے دیا۔ یعنی اس قدر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کا جو عمومی معمول تھا، جو عام طریقہ کار تھا، وہ آپ علیہ السلام کا اعتدال والا وہ طریقہ کہ جس میں رات آپ آرام بھی فرماتے اور رات کو اٹھ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، اور اپنے آپ کو تکشف میں، تکلف میں ڈالنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ بندہ تکلیف کے اندر آ جائے، اس سے آپ علیہ السلام اسے پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب اطلاع پہنچی کہ یہ ساری رات قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، مختلف جو ہے وہ حقوق ہیں وہ تمہارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کرو گے تو تم تھک جاؤ گے، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تمہارا جسم تھک جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ یہ ایک عمومی طریقہ کار تھا۔ البتہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی، کہ ان کے بارے میں آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اس کثرت عبادت پر آخر دم تک آسانی کے ساتھ مستقیم رہ سکتے ہیں، یعنی پابند رہ سکتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ تو شریعت کے اندر وہ عمل پسندیدہ ہے کہ جو ہمیشہ ہو، یعنی تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس لیے اگر ہر ایک یہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے لگے اور اس پر پابندی نہ کر سکے، جیسا کہ ایک عام مشاہدہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں رہے گا۔ البتہ
جو اس بات کی استقامت رکھتا ہے، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ عبادت پابندی کے ساتھ کر سکتا ہے، جیسے اولیاء کرام کرتے تھے، یا آج بھی بعض نیک افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہیں، تو ان کے لیے ممنوع نہیں ہے، جبکہ نہ خود تکلیف میں پڑے نہ ان کی وجہ سے کوئی تکلیف کے اندر پڑے. ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر ایک کے لیے ایک آئیڈیل بن کر تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کی زندگی ایک رحمت ہے، اور آپ کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ جس پر ہر ایک آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر وہ عبادت فرمایا کرتے تھے، وہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے کہ جس پر ہر ایک آسانی کے ساتھ چل سکے. اس لیے آپ علیہ السلام رات کو آرام بھی فرماتے اور اٹھ کر عبادت بھی فرماتے. یعنی ایسا بھی نہ ہوتا کہ ساری رات سوتے رہے کہ اسی انداز میں رات گزر گئی اور دوسرے سوئیں تو وہ غفلت کہلائے، اور نہ یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ ساری رات عبادت کرتے کہ عمل کرنا مشکل ہو جائے. تو تکلف اور غفلت دونوں آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر نہیں تھے. آسان زندگی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی پیروی کے لیے عطا فرمائی. ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے کافی ساری حدیثیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. عمومی طور پر آپ کی جو رکعتیں ہوتی تھیں، بعض میں 9 رکعتیں، بعض میں 7 رکعتیں، بعض میں 11 رکعتیں، بعض کے اندر 13 رکعتیں. یہ مختلف رکعتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں کہ جو آپ رات کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے. یعنی ہوتی اتنی ہی رکعتیں تھیں، لیکن آپ علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان نمازوں کو، ان رکعتوں کو ادا کیا کرتے تھے. لیکن رات کو آپ کیا کرتے تھے؟ آرام فرماتے، اٹھ کے پھر عبادت کرتے، پھر فجر سے پہلے کبھی ازواج مطہرات کے ساتھ گفتگو فرماتے اور کبھی آپ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. پچھلی جو حدیثیں گزری ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کا تذکرہ ہے اور چند رکعتیں پڑھنے کا تذکرہ ہے. آگے بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں مختلف رکعتوں کا تذکرہ یہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه. التحویل یعنی اسحاق بن موسیٰ کے طریق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک وتر ہوا کرتی تھی، ان میں سے ایک وتر ہوا کرتی تھی. جب اس سے فارغ ہوتے تو اپنی سیدھی کروٹ پر آرام فرمایا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے. پیچھے 2 حدیثیں گزری ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم یصلی ثلاثا، 8 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد پھر 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے حدیث مبارکہ گزری حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو اس میں بھی 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد فرمایا ثم اوتر، اور پھر فرمایا فذالک 13 رکعۃ، 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد 3 رکعتیں وتر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. تو یہاں پر جو 1 رکعت کا تذکرہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی 2 رکعتوں کے ساتھ ملا کر مزید 1 رکعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. یہ 3 رکعتیں وتر کی ہوئیں اور 8 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا فرمایا. یہاں پر پہلے بھی پچھلے سبق میں بھی میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ یہ جو 8 رکعتیں ہیں یہ تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں، یہ تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں، یہ تہجد کی رکعتیں، یہ
تہجد کی رکعتیں ہیں، علماء نے اس کو تہجد کے تحت ہی ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا، یہ فقط 8 رکعتوں کا معمول نہیں تھا بلکہ 9 رکعتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 رکعتوں کا تذکرہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 رکعتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، خود بخاری شریف کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو الگ الگ رکعتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے والی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھتے پھر 4 رکعتیں پڑھتے، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے طول و حسن کے بارے میں مت پوچھ کہ کتنی حسین اور کتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ تو 4 رکعتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی، یہی ہمیشہ کا معمول ہے۔ تو یہ جو رکعتیں ہیں رمضان اور غیر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، تراویح کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ التحویل وحدثنا قتیبۃ عن مالک عن ابن شہاب نحوہ۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي من اللیل 9 رکعات، یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 6 رکعتیں نفل کی اور 3 رکعتیں وتر کی ادا کیا کرتے تھے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا سفیان الثوری عن الاعمش نحوہ۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی حمزۃ رجل من الانصار عن رجل من بنی عبس عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل قال فلما دخل في الصلاة قال اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أبي الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز ادا کی، نفل پڑھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کے تو نفل کی نماز تھی، نفل نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پڑھا، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، یعنی ثنا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ادا کیے، یا ثنا کی جگہ آپ نے یہ ثنا کے الفاظ ادا کیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی، سورۃ البقرہ پڑھی، پوری سورۃ البقرہ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا، یعنی جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی طویل رکوع بھی تھا۔ اور اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی یہ تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، یعنی قومے میں آپ کھڑے ہوئے، اور آپ کا قومہ بھی جو تھا وہ رکوع کے برابر تھا، طویل ترین قومہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تسبیح پڑھ رہے تھے، لربی الحمد لربی الحمد، یعنی میرے رب کے لیے حمد ہے، میرے رب کے لیے حمد ہے۔
پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا. طویل ترین سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں آپ یہ پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح کی تکرار آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا، جلسے میں بیٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسہ بھی سجدے کے برابر ہی تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جلسے کے اندر پڑھ رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما. اسی طرح آپ نے نماز ادا کی اور اس نماز میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء یہ تینوں پڑھی اور چوتھی سورت یا تو مائدہ پڑھی یا پھر آپ نے سورۃ الانعام پڑھی. سورہ مائدہ پڑھی یا سورۃ الانعام پڑھی. یعنی یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 سپاروں کی تلاوت فرمائی اس نفل کے اندر. یعنی یا تو آپ نے سورۃ المائدہ کی تلاوت فرمائی یا اس کی جگہ پر سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائی. امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کو اس میں شک واقع ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المائدہ کی تلاوت فرمائی تھی یا سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائی تھی. تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا انداز یہ تھا. یہی اولیاء کرام کی دلیل بھی ہے اور ان کی حجت بھی ہے کہ طویل نمازیں ادا کرنا بھی درست ہے، کثیر عبادت کرنا بھی درست ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایک ہیں جن کا کثیر عبادت کرنا ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 500 نفل ادا کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ بالکل درست کام تھا، اسی لیے وہ اتنے نوافل ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا تھا اور خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی تھی، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو آپ کا انداز بھی یہ تھا کہ بستر پر لیٹتے اور آپ کو جہنم کی یاد آتی، اب کھڑے ہو جاتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. لیکن یہ کیا تھا کہ جو اس کی قدرت اور طاقت رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز اعتدال تھا وہ رحمت کے طور پر تھا. نونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا. لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی رحمت ہے. یعنی اللہ نے آپ کو وہ سیرت عطا کی ہے کہ جس پر عمل کرنا سہل ہے، آسان ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انداز یہ اختیار کیا تھا، ورنہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بھی ہوا کرتا تھا. حدثنا ابو بکر محمد بن نافع البصری قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدی عن ابی المتوکل عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بآیت من القرآن لیلتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات، پوری رات ایک ہی آیت کے ساتھ قیام کیا. یعنی پوری رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے. وہ آیت سورہ مائدہ کی آخری رکوع کی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یعنی آپ اس جب آیت پر پہنچے، اس کو پڑھنا شروع کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقولہ ہے جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے اختیار کے اندر ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. یعنی تو معاف کرنا چاہے گا تو تیرے پاس اختیار ہے اور تیرے پاس حکمت بھی ہے،
تو ہی دانا ہے، تیرا ہر فعل جو ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے، تو اگر تو چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت یاد آئی تھی، تو اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو یاد کر کے پڑھ کے امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اسی طرح سے پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے، تجھے اختیار ہے، تیرا کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف حکمت ہو، تو غالب ہے، تو چاہے تو ان کو عذاب دے۔ وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو مغفرت فرمانا چاہے تو بھی تجھے اختیار ہے، تو غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس پوری آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی کئی ایک ایسے تھے کہ جن کا یہ معمول تھا۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ کی سیرت کے اندر لکھا کہ ساری رات ایک رات کھڑی ہو کر سورۃ الطور کی یہ آیت پڑھتی رہیں، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کے رب نے ان کو عذاب جحیم سے بچایا، یعنی جو جنت کے اندر چلے گئے ان کا تذکرہ کہ جنت میں ان کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان کو اللہ نے عذاب جحیم سے محفوظ رکھا۔ ساری رات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تلاوت کرتی رہیں۔ تو بعض اوقات اس میں جو لطف ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو پھر ایک ہی آیت کی تکرار ہی ہوتی رہتی ہے، اور نفل کے اندر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز ادا کی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ نماز ادا کی، یعنی نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو آپ علیہ السلام نے مسلسل قیام کیا، طویل قیام کیا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا، ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ تو پوچھا گیا کون سے برے کام کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، یعنی حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اور میں بیٹھ جاؤں، یعنی طویل قیام کیا تو یہ کھڑے کھڑے کیا ہوا، تھک گئے۔ تو کہا کہ حضور علیہ السلام بھلے کھڑے ہو کر پڑھتے رہے، میں بیٹھ جاؤں، یا میں اپنی نماز کو تنہا پڑھ لوں یا نماز کو چھوڑ دوں تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اس کو انہوں نے ہممت بامر سوء، برے کام کا ارادہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں، اگرچہ کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ برا کام نہیں تھا کہ اگر بندہ تھک گیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ جاتا ہے نفل نماز کے اندر تو اس کے لیے جائز ہے بیٹھنا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور یہ بیٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ امر سوء ہے، برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات حضور علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا انداز یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ طویل آپ علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، لیکن کب؟ جبکہ تنہا پڑھتے، جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو ہمیشہ ایسی نماز پڑھاتے کہ جو کسی کے اوپر گرا نہ گزرے، تخفیف کے ساتھ آپ علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر عن الأعمش نحوه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك۔ یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے
اس دور کا واقعہ جب آپ علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی اور جسم مبارک کے اندر ضعف تشریف لے آیا، یعنی کمزوری ہو گئی، جسم میں کمزوری آ گئی اور بڑی عمر ہو گئی، تو پھر آپ علیہ السلام نفل جو نماز ہوتی تھی اسے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام کا بیٹھ کر پڑھنا آپ کے کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر ہے، اس میں کسی طرح ثواب کی کوئی کمی نہیں آتی، ورنہ دیگر کے لیے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اجر آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ السلام کا یہ جو فعل تھا یہ تھا آخر عمر کے اندر، جب آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر کمزوری آ گئی تو آپ علیہ السلام پھر بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے. لیکن انداز کیا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، وہو جالس، تشریف فرما ہوتے تھے. فَإِذَا بَقِيَ مِن قِرَاءَتِهِ، جب آپ کی قراءت میں سے تقریباً 30 سے 40 آیتیں باقی ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام دوسری رکعت میں بھی کیا کرتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کی نماز کا ایک بڑا حصہ بیٹھ کر پڑھنا ہوتا تھا نفل کے اندر. 30 سے 40 آیتیں جب باقی ہوتی تو کھڑے ہو جاتے. اب 30 سے 40 آیتیں آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر بیٹھ کر دوسری رکعت کو ادا کرتے، اور جب 30 سے 40 آیتیں باقی ہوتی تو آپ علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع سجدہ کرتے اور اپنی نماز کو پورا کیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں تو عام طور پہ نفل کے اندر کیا، فرض کے اندر اور کوئی بھی نماز ہو تو 30 سے 40 آیتیں پڑھنا آج کے دور میں ولیوں کا کام ہے. ہمارے تو بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو زبان پر بلا قصد، بلا ارادہ سورہ اخلاص جاری ہو جاتی ہے. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ محبت میں ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے قصدن. لیکن ہمارے یہاں بڑی تعداد ہے کہ جن کی زبان پر سورہ اخلاص عادتاً جاری ہو جاتی ہے. مختصر صورت ہے، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کے ذریعے ہماری 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیں کہ جب تنہا نماز ادا کر رہے ہیں تو کس قدر طویل نماز ادا کر رہے ہیں کہ 30 سے 40 آیتیں صرف کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو بیٹھ کر کتنی آیتیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفلی نماز کے بارے میں سوال کیا. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام رات کو دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے، یعنی کبھی کسی رات میں دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کبھی کسی رات میں دیر تک بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اس میں تلاوت کرتے اور رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور جب آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے تو اس میں بھی تلاوت کرتے اور رکوع اور سجود بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے. یعنی نماز بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ علیہ السلام اس میں رکوع اور سجود یہ مکمل کیا کرتے تھے. اور بھی احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اپنے اگلے درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عبادت کے حوالے سے، یعنی اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نوافل کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام کون کون سے نوافل و سنتیں
پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مخصوص حضور علیہ السلام کی نماز چاشت وغیرہ کے حوالے سے احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت دن بدن بڑھتا ہوا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔